بٹی صاحب، پہلے تو کل جو لینگویج اپوزیشن کی طرف سے یوز ہوئی، ابھی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ہی ڈیفینڈ کریں گے. پرائم منسٹر نے بالکل ٹھیک رسپانس دیا. پہلے آپ کے اس پہ جو ہے وہ انیشیل کامنٹس، پھر اس کے بعد اگلی باتیں. دیکھیے بڑی امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے تو جو پرسوں 20 شہید ہوئے ہیں، جو آج شہید ہوئے ہیں، اور جو تمام شہداء ہیں، خواہ وہ سویلین ہیں، رینجرز ہیں، پولیس کے ہیں اور اسپیشلی فوج کے ہیں، ان کے ساروں کی ماؤں، بہنوں، باپوں اور بچوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کل کی تقریر پہ نہ جائیں. یہ ایک ہارے ہوئے شخص کی تقریر تھی، ایک نااہل سزا یافتہ اور مجرم کی تقریر تھی، اور ایک دیوار سے لگے ہوئے کا آخری حربہ تھا. اس سے پاک فوج ہمیشہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد ہمیشہ رہے گی. اللہ کے فضل، شہیدوں کی فوج ہے، غازیوں کی فوج ہے. ہمیں آپ کی قربانیوں پر فخر ہے. دوسری بات، میں صرف اتنا کہتا، پرائم منسٹر کو رہنے 2 الزام لگائے، بڑے الزام، باقی ساری ان کی وہ ایک افسانہ ترازی تھی. مجھے عدالتوں سے نااہل کروایا گیا اور سزائیں دلوائی گئی، نمبر 1. نمبر 2، جعلی انتخابات کے ذریعے مجھے ہرایا گیا. 2 الزام. اب پہلی بات ہے، پہلے میں اس پارٹ میں یہ کر لیتا ہوں کہ مجھے عدالتوں سے نااہل سزائیں دلوائی گئی، یعنی مجھے عدالتوں سے نااہل کروایا گیا اور سزائیں دلوائی گئی. ہم جب کہتے تھے نا ادھر آ کے کہ دیکھیں یہ اب مجرم ہو گئے، ان کو عام جیل میں رکھیں، ان کو طبی ضمانتیں نہ دیں، ان کو انوکھے ریلیف نہ دیں، ان کو ایمبولینس ڈاکٹر 24 گھنٹے نہ دیں، یہ تو سارے آگے سے کہتے تھے یار خدا کا خوف کرو، وہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ 3 دفعہ کا اتنی پارٹی کا قائد ہے. آج میں ان ساروں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کل وہی 3 دفعہ کا وزیر اعظم تھا جس کو ہم نے ووٹ دے کے تو بٹھایا تھا؟ مجھے بتائیں. اچھا، اس سے پہلے آپ کو ایک یاد ہوگا کہ اینکرز کی میٹنگ ہوئی، 2 میٹنگز ہوئیں آرمی چیف صاحب کے ساتھ. اس میں انہوں نے کہا، سنایا کہ میں وزیر اعظم سے، نواز شریف صاحب سے کہا تھا میں آپ کا آرمی چیف ہوں، میں آپ کے پیچھے ہوں، میں آپ کی حکومت کو سپورٹ کروں گا، میں سب مدد کروں گا، ایک کام کے علاوہ، ایک چیز کے علاوہ. انہوں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا پیناما، کیونکہ وہ عدالتوں میں، اس میں عدالت فیصلہ کرے گی. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی بتایا تھا اسی میٹنگ میں، اینکرز کی میٹنگ میں، کہ میں فوجی نمائندے نہیں ڈالنا چاہتا تھا. پھر جب ہماری کانفرنس ہوئی تو مجھے کہا گیا کہ یہ توہین عدالت ہو جائے گا، پھر میں ڈال دی. اور یہ بھی نواز شریف، انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب نے ایک شکایت کی تھی کہ ایک بریگیڈیئر مجھ سے ہارش بولتا ہے جب JIT میں سوال جواب ہوتے ہیں، تو میں نے کہا آئندہ نہیں ہوگا وہ. پھر یہ واحد جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، جب 10 کور کمانڈر تھے تو انہوں نے دھرنوں کے کہا تھا، دھرنوں کے ذریعے حکومتیں نہیں جانی چاہیے، جب عمران خان اور طاہر القادری دھرنے لے کے آئے تھے. اور یہ وہی آرمی چیف ہیں، وہی ہیں جنہوں نے ریجیکٹڈ ٹویٹ واپس لیا تھا اور کہا تھا میں اپنے پرائم منسٹر کو آنر کرنا چاہتا ہوں. میں نواز شریف صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں آج ان سے 5-6 سوال، ان سے کہنا ہے کیا آرمی چیف اور DGI نے آپ کو کہا تھا، قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید صاحب نے، کہ موٹر وے کک بیکس لیں، کمیشن لیں، منی لانڈرنگ لیں، اور پھر اونٹوں پر اور رسیدوں پر، کچی رسیدوں پر سعودی عرب، UAE، قطر، لندن گھمائیں؟ کیا آرمی چیف اور DGI نے کہا تھا کہ بیٹی کی کمپنی میں اقامہ لے لیں بحیثیت وزیر اعظم؟ اور اقامہ کا پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ منی لانڈرنگ آسان ہوتی ہے. تو ہے نا، اقامہ پہ نکال دیا، منی لانڈرنگ آسان ہوتی ہے. کیا آرمی چیف اور DGI نے کہا تھا کہ دونوں بیٹوں کو غیر ملکی کر دیں تاکہ بوقت ضرورت پتلی گلی سے نکل جائیں؟ کیا آرمی چیف اور DGI نے کہا تھا کہ ایون فیلڈ اور لندن میں اتنی جائیدادیں لے لیں کہ آپ کو ان کا اخبار لکھے کہ یہ پینٹ ہاؤس بیری قزاق ہیں؟ کیا آرمی چیف نے اور DGI نے کہا تھا کہ پیناما لیکس کروا دیں؟ اب نواز شریف صاحب کو ہم نے پھنسانا ہے تو ورجن آئی لینڈ میں جائیں اور پیناما لیکس کروا دیں. کیا آرمی چیف، ان دونوں نے پیناما لیکس کروائی تھی؟ کیا آرمی چیف اور DGI نے اسمبلی میں TORs نہیں بننے دیے 9 مہینے جب اسمبلی میں ہو جائے گا؟ کیا آرمی چیف اور DGI نے مریم کو ایک دن کان میں کہا کہ آؤ اب ثنا بچا کے پروگرام میں ایک جھوٹ بول جاؤ، میری بیرون ملک چھوڑے، میری تو اندرون ملک کوئی جائیداد نہیں؟ کیا آرمی چیف اور DGI نے دونوں بیٹوں کو کہا کہ 3 جھوٹے انٹرویوز دے دو ٹی ویوں پہ؟ کیا آرمی چیف اور DGI نے کہا تھا کہ نواز شریف کو اب تم 3 جھوٹی تقریریں کر دو ٹی وی پر؟ کیا آرمی چیف اور DGI نے کہا تھا کہ اسمبلی میں جناب اسپیکر آپ جھوٹی تقریر کر دیں؟ کیا آرمی چیف اور DGI نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کو آپ ایک خط لکھ دیں کہ میری یہ اس کے آپ کریں اور میرے بچوں پر بھی اگر الزام آیا تو میں گھر چلا جاؤں گا؟ کیا آرمی چیف اور DGI نے کہا تھا کہ آپ سپریم کورٹ میں پیش ہو جائیں، JIT میں پیش ہو جائیں اور بے فکر ہو کے پیش ہو جائیں، ہم آپ کو چھڑوا لیں گے؟ کیا آرمی چیف اور DGI نے کہا تھا کہ ایون فیڈ العزیزیہ فلیگ شپ میں 400 سوالوں میں سے 360 سوالوں کے پاس آپ کے جواب ہی نہیں ہے، نہ دینا جواب؟ کیا آرمی چیف اور DGI نے کہا تھا کہ منی ٹریل گم کر دینا، پیسے کمائے کہاں، لائے کہاں، خرچے کہاں، یہ نہ بتانا، منی ٹریل گم کر دینا؟ کیا آرمی چیف اور DGI نے کہا تھا کہ آپ ایک جھوٹا قطری خط لے آئیں؟
کیا آرمی چیف اور ڈی جی آئی نے کہا تھا کہ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ بنا لیں؟ کیا آرمی چیف اور ڈی جی آئی نے کہا تھا کہ آپ ایک جعلی کلبری فاؤنٹ لے آئیں؟ کیا آرمی چیف اور ڈی جی آئی نے یہ 10 والیومز گھر بیٹھ کے بنائے تھے؟ مجھے اب ہوا کیوں ہے؟ میں یہ اس پر بات کرنی ہے یہ ہوا کیوں ہے کہ کیوں جو ہے وہ اس سٹیج پر یہ ہوا کہ پتہ کہ ہوا کیوں؟ انتخابات کو کتنے مہینے ہو گئے؟ 26 مجھے 26 نائل ہوئے اور سزائیں ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1.5 سال. اور لندن میں کتنے عرصے سے؟ 11 مہینے سے. تو اس کے بعد اچانک 2 ہفتے سے ان کی یادداشت کیوں واپس آئی ہے؟ واپس آئیں بتاتا ہوں.